اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی صالح محمد خان صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، میرے بہت ہی پیارے بھائی نوبزادہ فرید صلاح الدین صاحب، ممبر پروونشل اسمبلی، میرے برخوردار کمال سلیم سواتی صاحب، عدنان طارق صاحب، ناظم شنکیاری، ماجد انصافی صاحب، جنرل شاہد رفیق خان صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ مانسہرہ، شہریار خان سواتی صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے میزبان میرے بھائی طاہر خان سواتی صاحب، میڈیا پرسنلز، عمائدین علاقہ، پی ٹی آئی کے کارکنان اور عہدیداران، بلدیاتی نمائندگان، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے طاہر خان آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی شمولیت سے ہمارے اس کارواں میں ایک بہت اچھا اضافہ ہوا، اور ساتھ زلفی خان آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے طاہر خان سارے جنبے کا، کہ آپ سب نے عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا آج آپ حصہ بنے، اور جو ایک نئے خود مختار آزاد پاکستان کا خواب ہمارا لیڈر اور ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس آزاد خود مختار پاکستان کے فاؤنڈرز میں طاہر خان آپ کا بھی نام لکھا جائے گا۔ میں یہاں آج چھجڑ کی سرزمین پر اپنے بزرگ بھائی، ہماری غیرت، ہمارا فخر اعظم خان سواتی صاحب کو ان کے بھرپور کردار کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اور اعظم سواتی صاحب نے ان مشکل ترین حالات کے اندر ان کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ اپنے لیڈر، اپنی پارٹی، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لی، لیکن ان کے پاؤں میں ذرا لغزش نہیں آئی، اور آج ہم ہی نہیں، پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی اعظم سواتی صاحب کا نام عزت و احترام اور فخر سے لیتے ہیں، اور جب ان کا نام لیا جاتا ہے ہمارے سامنے کسی بھی مقام کے اوپر، تو ہمارے ہزارے والوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ملک کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ یہ رجیم چینج جس کی بنیادی وجہ عمران خان کا وہ کردار تھا
جس پہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنے برادر دوست ممالک کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے اور ہم پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے. ہم دنیا بھر سے بشمول امریکہ، عمران خان نے کہا کہ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن غلامی کی زنجیروں میں اپنی قوم کو جکڑ کر کسی بھی ملک کے سامنے نہ خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. یہ عمران خان کا قصور تھا، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ صاحب بہادر ناراض ہو جائے تو پھر ایسے ہی سلوک ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور کوئی حکمران بھی اس سے پہلے عمران خان کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکا جو ایسی طاقتوں کو للکار سکتا، جو اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی بنا سکتا. یہ واحد شخص تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی خصوصی مہربانی تھی پاکستان کے اوپر کہ ہمیں ان دو پارٹیوں کے ڈاکوؤں سے نجات دلانے کے لیے اللہ کریم نے عمران خان کی صورت میں ایک ہمیں رہنما عطا کیا. ہم نے ترقی کا سفر 2018 کے بعد شروع کر دیا تھا، گو کہ بڑے نامساعد حالات تھے. نون لیگ سے جو ہمیں وراثت میں ملا بہت مشکل ترین ٹائم تھا، ہمارا خزانہ خالی تھا. دنیا کا یا پاکستان کا کون سا ایسا حکمران گزرا ہے؟ ملک اس وقت ڈیفالٹ ہو رہا تھا جب عمران نے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سنبھالی تھی. پیسہ نہیں تھا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے عرب شہزادوں کی گاڑیاں ڈرائیو کی عمران خان نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، کہ عمران جانتا تھا کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو اس ملک کے 6-7 ملک بن جائیں گے. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہمارے اوپر جب کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. روس کی مثال آپ کے سامنے ہے. روس کے اندر سے کتنے اور ممالک نکل گئے. یہ عمران خان کی شخصیت تھی، ذات تھی، تعلقات تھے، دوستی تھی ان عرب حکمرانوں سے، شہزادوں سے، کہ ان سے پیسے لے کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اور پھر کووڈ نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا جیسے ساری دنیا کو. وہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا. اس کے باوجود عمران خان نے ان حالات کو بھی بہتر طریقے سے استوار کر لیا کہ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے کووڈ کے اندر بہترین حکمت عملی اختیار کی اور ہماری معیشت تیزی سے آگے ترقی کرنا شروع ہو گئی تھی. فیصلہ آباد کی بند انڈسٹری ساری کی ساری کھل گئی تھی اور ایک سٹیج ایسی بھی آ گئی تھی کہ فیصلہ آباد کی انڈسٹری کے لیے مزدوروں کی کمی ہو گئی تھی. پوری دنیا سے آرڈرز مل رہے تھے. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. عمران خان نے پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ معیشت کو درست
خطوط پہ استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب نہ باہر کی ان قوتوں کو پاکستان کی ترقی عزیز ہے، نہ پاکستان کی آزادی عزیز ہے۔ پاکستان کی عمران خان نے ان دونوں توقوں کو گلے سے اتار کے باہر پھینکا جو اس قوم کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے، اور پھر اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ٹکڑوں کو جن کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ تھی ہم سے الگ کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ڈرامہ رچا کے ان 75 چوروں کو اپنی جگہ پہ چور ڈاکو، نواز شریف شہباز اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ایک باری پہ آتے تھے یہ ڈاکو، کچھ جیبوں میں ڈالتے تھے، کچھ تو ملک پہ لگ جاتا تھا۔ اب تو سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے آگے ہیں تو سارا پیسہ ہی ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، تب ملک غریب ہو گیا ہے، تب خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے جہاز کراچی میں آ کے لینڈنگ کرتے ہیں کہ جہاز خراب ہو گیا تو 20 بکسے اس میں ڈالروں کے رکھ کے دبئی بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح پاکستان غریب ہوا اور $4 ارب ہمارے پاس $4.5 ارب رہ گئے، جبکہ سالم محمد خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش تقریباً $80 ارب ہے ان کے پاس ریزرو، اور ہم ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس $4.5 ارب۔ آج آ جائے عمران خان، آپ یقین مانیں بیرون ملک پاکستانی فوراً پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے پاکستان، وہ تو ان چوروں کو نہیں دیتے۔